بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ حمدًا کثیرًا طیبًا مبارکاً فیہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ ناظرین مکرم، روحانی اذکار کے سلسلہ میں آج ہم رکوع اور سجدہ میں دعا اور مسنون اذکار پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ہاں عام طور پہ اچھے دیندار لوگ اور باقاعدہ نماز پڑھنے والے لوگ، بچپن سے جو لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ نمازی ہوتے ہیں، تو یہی سمجھتے ہیں اور ہمیں بھی یہی یاد کرایا جاتا ہے اور ہم پڑھتے ہیں، اور یہ سنت بھی ہے کہ جب نماز میں آپ رکوع میں جائیں تو آپ پڑھیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اسی طرح جب سجدہ میں جائیں تو ہمیں سکھایا جاتا ہے اور ہم پڑھتے ہیں نماز کی کتابوں میں اور حدیث کی کتابوں میں کہ نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام جب نماز میں سجدہ فرماتے تو آپ یہ تسبیح پڑھتے تھے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ لیکن جب کتب حدیث کو آپ دیکھیں، سیرت کو دیکھیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات نماز کو اور اذکار و اوراد نماز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول میں تھے، نماز کے ساتھ، نماز کے اندر بھی، نماز کے بعد بھی، تو ہمیں اور مسنون دعائیں بھی ملتی ہیں، تسبیحات ملتی ہیں۔ اس سے اپنی نمازوں کو اور اپنی عبادت کو ہمیں مزین کرنا چاہیے۔ اتباع سنت جو ہے، اس کے ساتھ ہماری عبادات مزین ہوتی ہیں اور بارگاہ الہی میں، بارگاہ معبود جل مجدہ میں وہ لائق التفات ٹھہرتی ہیں اور قبولیت کا شرف پاتی ہیں۔ آج صحیح مسلم شریف کے کتاب الصلاۃ سے باب ہے، باب ما یقال فی الرکوع والسجود۔ اس کے تحت امام مسلم بن حجاج القشیری رحمہ اللہ تعالی یہ کوئی تقریباً حدیث نمبر 1083 سے 1091 تک یہ روایات لائے ہیں۔ تقریباً 10 احادیث ہیں، 10 روایات ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات، اذکار جو رکوع و سجدہ کے حوالے سے ہیں وہ مذکور ہیں۔ اس میں سے میں صرف آج ایک تسبیح عرض کروں گا تاکہ اس کو ہم اپنے رکوع اور سجدے کا حصہ بنائیں اور اس کی برکت حاصل کریں، اور اس کے جو فیوز و برکات ہیں، انوار و تجلیات ہیں، وہ اپنے دل میں بھی اتاریں اور اپنی نمازوں کے اندر بھی اس کو شامل کر کے اپنی نمازوں کو منور، مستنیر اور مزین کریں۔ حدیث نمبر 1083 جو لائے ہیں، پہلی حدیث اس باب میں، یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء۔ یہ سنن ابی داؤد شریف میں بھی ہے، سنن نسائی شریف میں بھی ہے۔ فرمایا گیا کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں، وَهُوَ سَاجِدٌ، اور ساتھ ہی امر کے صیغے سے حکم دیا گیا فَأَكْثِرُ الدُّعَاء، تو اس میں کثرت سے دعا کرو، یعنی سجدہ میں دعا کا حکم ہے۔ اب اس میں فقہا نے صرف یہ وضاحت کی ہے کہ جب فرائض کے علاوہ، یعنی باجماعت فرض آپ پڑھ رہے ہوں، اس کے علاوہ جو بھی نماز ہے، اور بعض ائمہ تو اس میں بھی کہتے ہیں اگر وقت ہے تو آپ پڑھیں، لیکن جو نماز آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں، سنتیں پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، وتر پڑھ رہے ہیں، یا کبھی فرض اکیلے پڑھ رہے ہیں، تو پھر آپ اس میں ان دعاؤں کو، ان تسبیحات کو شامل کرتے ہیں اور اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں فَأَكْثِرُ الدُّعَاء۔ سجدہ میں جب ہو تو کثرت سے دعا کرو، یہ مسنون ہے۔ تو انہی مسنون اذکار و اعمال میں سے ایک ادا یہ ہے، حدیث 1091 ہے، صحیح مسلم کتاب الصلاۃ میں، اور باب ہے ما یقال فی الرکوع والسجود۔ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، روایت کرتی ہیں، انہوں نے آگے بیان کیا
اپنے شاگردوں کو، صحابہ کو، تابعین اور تبع تابعین کو کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول کیا تھا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی رکوعہ و سجودہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجود میں یہ پڑھتے تھے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ 5 الفاظ ہیں، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یعنی یہ رکوع میں بھی پڑھیں تو سنت ہے اور سجدہ میں پڑھیں تو بھی سنت ہے۔ صرف یہ کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام یہ جو معمولات تھے یہ کثرت کے ساتھ نفلی نمازوں میں تھے، تہجد میں تھے، وتر میں تھے، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہمیشہ نوافل، سنتیں اور وتر نماز اپنے گھر میں حجرہ مبارکہ میں ادا فرماتے، اس لیے ام المومنین سیدتنا صدیقہ بنت صدیق عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کو دیکھا کرتی تھیں اور اس کو روایت فرمایا کرتی تھیں۔ رب کریم ہمیں بھی اپنی نمازوں میں مسنون اذکار کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔